بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیمبرج او لیول ہے اور سیکنڈ لینگویج اردو 3 to 4 8. اس کا پیپر 2 گرامر رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن. آج اس کو ہم دیکھیں گے کہ ود ان 1 week ہم کس طرح سے اس کی پریپریشن کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا چیزیں ہم امپورٹنٹ ہیں جو کرنی چاہیے ہمیں. تو اس کے جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ ہے 1 hour and 30 minutes ہے اور اس میں ٹوٹل مارکس جو ہیں وہ 50 ہیں. تو جو جیسا اس کا نام ہے کہ گرامر رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن، تو اس میں جو ایکسرسائزز ہیں وہ بھی اسی کے اکارڈنگ ہیں. اس کے ٹائٹل جیسا ہے ویسے اسی کے اکارڈنگ ہی اس کی ایکسرسائزز بھی دی گئی ہیں. جیسے فرسٹ 2 ایکسرسائزز ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں گرامر کی، پھر اس کے بعد رائٹنگ ہے اور اینڈ پہ ٹرانسلیشن ہے. ٹوٹل 4 ایکسرسائزز اس میں ہیں. تو یہ پہلی ایکسرسائز دیکھ لیں آپ کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جملے کو پڑھنا ہے اور مناسب لفظ یا الفاظ کی مدد سے اسے اس طرح مکمل کرنا ہے کہ اس کا مفہوم نہ بدلے. اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جب یہ جو جملہ ہے اسے آپ وربلی آپ پڑھیں گے، 1 یا 2 بار پڑھیں گے نا آپ، تو ظاہر ہے ہم لوگوں کی جو مدر لینگویج ہے وہ اردو ہے، تو ہم لوگ اس کو یعنی جب جملے کو ادا کرنا ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح سے جملہ ادا کیا جاتا ہے، اس کے لیے کسی چیز کو کہیں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اب یہاں پہ ہے کہ تازہ کھانا صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. اب باسی کھانا کھانے سے صحت ڈیش ہو جاتی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ جب ہم اسے 1-2 بار اس جملے کو پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اس میں کون سا لفظ موزوں ہے، کون سا یہاں پہ سوٹ کر رہا ہے لفظ. تو باسی کھانا کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. تو یہ اس طرح سے جملے ہیں. تو اس کی پریکٹس ہم لوگ پاس پیپر سے بھی کی جا سکتی ہے. اس میں بھی اس طرح کے کویسچنز ہیں جس میں ہم نے جملے کو چینج کرنا تھا. اور اس کے علاوہ اگر یہ ہمارے پاس جو نیو سلیبس کے جو پیپرز ہیں ان کو بھی آپ دیکھ کے اس کی بھی کر سکتے ہیں. میری اس میں بھی جو ہے مئی جون 2024 اور اکتوبر نومبر 2024 کے یہ جو پیپرز ہیں ان کی ویڈیوز بھی میں نے بنائی ہوئی ہیں اس پہ. تو یہ ایک اسٹیٹمنٹ کا 1 نمبر ہے، یعنی ٹوٹل یہ 5 نمبر کا سوال ہے. تو یہ آپ نے اس کے لیے پریکٹس کرنی ہے. آگے چلتے ہیں، مشق نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں. مشق نمبر 2 میں یہ ہے کہ جیسے ہم نے ABCD پیراگراف میں سلیکشن کی تھی الفاظ کی پیپر 1 میں، اسی طرح یہاں پہ بھی A B C اور D یہ آپشنز دیے گئے ہیں. 4 مختلف الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک لفظ اس بلینک کو سوٹ کرے گا جسے ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے. تو اب پہلا جیسے انہوں نے یہاں بتایا کہ کھیل ہماری زندگی میں اہم ڈیش ادا کرتے ہیں، اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو ہم اسے بھی جب ہم پڑھیں گے تو پڑھتے ہوئے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا لفظ اس کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے. تو ہم اس کو اسی طرح سے لکھتے ہیں. اسی طرح سے آگے دیکھتے ہیں. اس میں یہ دیکھیں یہ تمام جو ہیں یہ چاروں آپشنز تقریباً یعنی کہ ایک ہی لفظ کی مختلف شکلیں آپ سمجھیں کہ دی گئی ہیں. تو یا کچھ مختلف بھی ہیں، کچھ ایسی جو ہیں بلینکس جن میں کچھ مختلف الفاظ بھی آ رہے ہیں، لیکن اس کا تعلق بھی یہی ہے کہ آپ اسے بولیں گے، اس جملے کو بولیں گے، اس میں ایک ایک لفظ لگا کے اسے بولیں گے اور پھر دیکھیں گے کون سا سوٹ کر رہا ہے. جیسے یہاں پہ ایک ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کھیلوں کے شوقین اپنی اپنی ٹیموں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور میچ کے ڈیش کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. نمبر 12 ہے نا یہ، اس میں ہم ساری چیزیں جو ہے وہ لگائیں گے بلینکس. میچ کے A آپشن ہے دن، میچ کے دن کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. B آپشن ہے میچ کے چھٹی تو کسی صورت اس کے ساتھ نہیں میچ کرتا. اسی طرح C ہے ختم، تو ختم کا بھی نہیں ہو سکتا. D ہے ابتدا کا اور میچ اب کے ساتھ ابتدا ہم لکھ نہیں سکتے، کی ہوگا نا، کاف چھوٹی یہ کی ہوگا. تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم جو لکھیں گے وہ ہوگا دن، میچ کے دن کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم اس جملے کو پڑھیں گے تو پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا لفظ یہاں پہ آنا چاہیے. یہ بھی پریکٹس سے تعلق رکھتا ہے یہ سوال بھی. آگے چلتے ہیں مشق نمبر 3 کی طرف. اس میں ہمارے پاس ہے ایک مضمون لکھنا ہے ہم نے.
اس کے الفاظ ہونے چاہیے تقریباً 200، اور اس میں مواد جو ہوگا کنٹینٹ کے 10 نمبرز ہیں، اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے اس کے بھی 10 ہی ہیں. تو یہ 20 نمبرز کا کویسچن ہے رائٹنگ کا. اس کے بارے میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی ووکیبلری ہو کہ جو ہم 200 الفاظ آپ سمجھیں کہ اگر 50 نمبر کا ایک پیراگراف آپ لکھتے ہیں تو 4 پیراگراف ہم نے لکھنے ہیں. جو یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان 4 پیراگرافس میں ہم نے ایسا کنٹینٹ ایڈ کرنا ہے جو کہ ہماری ریکوائرمنٹس کو میچ کرتا ہو. یعنی جو چیز انہوں نے ہم سے پوچھی ہم اس کے اکارڈنگ، پہلے تو یہ ہے کہ یہ پوائنٹس انہوں نے جو دو دیے ہمیں ان کو دیکھنا ہے. پھر جو اوپر ایک رائے دی گئی ہے اس رائے کے بارے میں بھی ہم نے لکھنا ہے کہ کیا ہم اس سے متفق ہیں بھی یا نہیں ہیں. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لینگویج کی ایکوریسی. جو ہم زبان استعمال کریں گے اس میں جو الفاظ استعمال کریں گے، ایک تو یہ ہے کہ ان کا ہجے اچھے ہونے چاہیے، اسپیلنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے. جو لفظ بھی لکھیں اچھے یعنی صحیح اسپیلنگ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اسے لکھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں انہوں نے پوچھی ہیں ہمیں ٹو دا پوائنٹ رہنا ہے. ہم نے پوائنٹ سے ہٹ کے بات نہیں کرنی ہے، کوئی ایسی ارریلیونٹ چیز بیچ میں ایڈ نہیں کرنی ہے، اس کے ہمیں مارکس نہیں ملیں گے. وہ اس میں مارکس جو ہے بلکہ کٹیں گے کہ ارریلیونٹ چیز کو کیوں ایڈ کیا بیچ میں. اس کے بعد یہ ہے کہ آرگنائزڈ ہونا چاہیے. اس میں آرگنائزڈ ایک پیراگراف ہے تو اس میں ہم نے ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرنا ہے اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو لکھنا ہے. تو اس لیے آرگنائزڈ ہونا چاہیے، اور کوشش کرنی ہے کہ وہ الفاظ جو ہم عام بول چال میں استعمال کرتے ہیں اس سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا سا مشکل الفاظ استعمال کیے جائیں، ایسے الفاظ جو عام بول چال میں ہم استعمال نہیں کرتے. اس کی وجہ سے ہماری جو ہے وہ مارکنگ جب ہوگی نا تو اس میں یہ چیز جو ہے انکلوڈ کی جائے گی کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ اچھے الفاظ کا چناؤ کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک پیراگراف کا دوسرے کے ساتھ لنک کریٹ کرنا ہے. ہم نے ایسا نہ ہو کہ لگے کہ جیسے یہ پیراگراف تو کسی اور چیز کے بارے میں لکھا گیا، دوسرا کسی اور چیز میں، یعنی آپس میں ان کا کنیکشن ہونا چاہیے. ایک پیراگراف کا دوسرے کے ساتھ کم از کم ایک جملہ آپ ایسا لکھتے ہیں جو لنک کرتا ہو ان پیراگرافس کو ایک دوسرے کے ساتھ. جب 4 پیراگراف لکھنے ہیں 50 الفاظ کا ہمیں ایک پیراگراف لکھنا ہوگا، اور 50 الفاظ میں سے بھی آپ دیکھیں کہ اگر 10 الفاظ ہم ایک لائن میں لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے 5 لائنیں ہم نے لکھنی ہیں ایک پیراگراف کے لیے. تو میرے خیال میں ہمارے پاس اتنا کنٹینٹ ہوگا یہاں پہ کہ جس میں ہم یہ سارا لکھ سکیں، یعنی ان پوائنٹس کے تھرو ہی ہم اسے اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکیں گے. یہ ہو جائے گی ہماری جو رائٹنگ ہے، کریٹیو رائٹنگ، یہ مضمون جو ہے، اور اس میں 20 نمبر ٹوٹل اس کے نمبرز 20 ہیں. اب لاسٹ کویسچن پہ آ جاتے ہیں، یہ ہے ٹرانسلیشن. جب بھی ہم کسی بھی ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس میں لفظی ترجمہ نہیں کیا جاتا. ظاہر ہے اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا، لیکن اس میں ہم نے کسی پوائنٹ کو اگنور نہیں کرنا. ایسا نہیں کرنا کہ کوئی چیز یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے لکھی ہوئی ہے لیکن ہم ترجمہ کرتے ہوئے اسے بالکل بیچ میں سے ہٹا لیں، ایسا نہیں. ٹرانسلیشن کے لیے بھی ہمیں ووکیبلری پراپر یوز کرنی ہے، اور گرامیٹیکل سٹرکچر جو ہے سینٹینسز کا وہ اچھا ہونا چاہیے. ایسا سٹرکچر ہمارے سینٹینس کا ہو کہ جسے پڑھنے والا اسے بات بھی پوری سمجھ آ جائے اور اس سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے. تو اس لیے اس چیز پر بھی ہمیں توجہ دینی ہے، اور زبان کا درست استعمال کرنا ہے، جملوں کا درست استعمال کرنا ہے. یعنی کہ ایسے جملے بنانے ہیں جو واقعی ایک مکمل جملہ ہو، جس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں ہم نے وہ اسے ایک اچھا جملہ بنا سکتے ہو. تو اس لیے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے.
چند ایک پیراگراف آپ اپنی اس کو بک کو یوز کر سکتے ہیں، آپ پاسٹ پیپرز کو یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹرانسلیشن جو ہے وہ پہلے بھی پچھلے پیٹرن میں بھی آتی رہی ہے. تو اس کے لیے بھی پریکٹس کی ضرورت ہوگی. اس کے لیے بار بار آپ جو ہے وہ 2-3 پیراگرافس لے کے ان کی ٹرانسلیشن کریں، پھر اگلے لیں، انہیں ٹرانسلیٹ کریں. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے آپ میرے ساتھ وہ شیئر کر سکتے ہیں، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے، اور میں اس کو آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں. اور اسی طرح سے مضمون نویسی میں بھی. اور یہ سب چیزیں کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ضرور ہے پیپر 1 کی نسبت. اس میں تھوڑی سی چیزیں ایسے ہیں جن میں ہمیں محنت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، جیسے یہاں پہ یہ رائٹنگ میں اور ٹرانسلیشن میں. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے. اور اگر تھوڑے ٹائم میں اچھے دل لگا کے پڑھا جائے اور اچھی سی پریکٹس کی جائے تو اچھے گریڈس آ سکتے ہیں اس میں. آپ کا بہت بہت شکریہ.